وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. محترمہ صدر صاحبہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران کلیہ، اساتذہ اکرام اور معزز سامعات، آج کی اس بابرکت محفل میں عنوان تقریر ہے شادی بیاہ اور ہمارا معاشرہ. نکاح انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے عفت و عصمت اور خاندان کی حفاظت کرتا ہے. اسی لیے مذہب اسلام نے نکاح کو بہت آسان بنا دیا. چنانچہ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونہ، صحیح الجامع. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا نکاح چند صورتوں کے عوض کرا دیا تھا. سامعین، لیکن آج اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں نے شادی خانہ آبادی کو مختلف رسم و رواج کے ذریعے شادی خانہ بربادی بنا کر رکھ دیا ہے. کتنے ایسے خاندان ہیں جن کے یہاں نکاح سے کئی دن قبل ہی شادی بیاہ کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. کبھی مہندی کی رسم تو کبھی ہلدی کی رسم، کبھی منہ دکھائی کی رسم تو کبھی گود بھرائی کی رسم، کبھی سالی کی رسم تو کبھی قرآن کے نام پر رسم. الغرض کتنی ایسی ہندوانہ رسمیں ہیں جو ہمارے مسلم معاشرے میں پنپ رہی ہیں. سامعین، ان تمام رسومات سے بڑھ کر جیسی لعنت نے امت مسلمہ کی خواتین کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کر دیا ہے. اس جہیز کی وجہ سے غریب طبقات کی لڑکیاں یا تو بغیر شادی کیے اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہیں یا تو بدکاری کا راستہ اپناتی ہیں، اور کئی لڑکیاں تو ایسی ہیں جو اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیتی ہیں. سامعین، ایک مشہور شاعر گزرے ہیں جن کی ایک بیٹی تھی. بیچارے بہت زیادہ غریب تھے. گھر بار بیچ کر جہیز کا انتظام کیا اور بیٹی کی شادی کروا لی. لیکن شادی کے بعد بھی لڑکے والوں کی جانب سے مطالبات کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. بیٹی اپنے باپ کی غربت سے واقف تھی. جب اس سے کہا گیا کہ تمہارا گھر بسانے کے لیے تمہارے والد نے اپنا گھر اجاڑ دیا تو اسی غم میں بیٹی کا انتقال ہو جاتا ہے. جب باپ کو اس کی اطلاع ملتی ہے تو فوراً بیٹی کے گھر پہنچتے ہیں. جیسے ہی بیٹی کی لاش پر نظر پڑتی ہے ان کی زبان سے بے ساختہ یہ شعر نکل جاتا ہے اب آیا ہے دھیان اے آرا میں جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے دھیان اے آرا میں جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں. سامعات، ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال 2000 سے زائد لڑکیاں صرف جہیز نہ لانے کے جرم میں قتل کر دی جاتی ہیں. ایک اور رواج جو ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے وہ یہ کہ نکاح کے وقت مرد حضرات مہر مؤجل کے نام پر کچھ رقم تو لکھوا لیتے ہیں لیکن زندگی بھر ادا نہیں کرتے. شوہر کے انتقال کے بعد جب جنازہ اٹھانے کا وقت آتا ہے تو بیوی کو بلایا جاتا ہے اور جنازے کے سامنے کھڑی کر کے اس سے کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہر کے مہر کو معاف کر دو. بیچاری پہلے ہی اپنے شوہر کے غم میں نڈھال رہتی ہے. اپنے نکاح کے دن کو یاد کر کے کہنا پڑتا ہے کہ جاؤ میں نے تمہارا مہر معاف کر دیا. یاد رکھ لیں، اس طرح مہر معاف کروانے سے ہرگز معاف نہیں ہوتا جب تک کہ شوہر کے چھوڑے ہوئے مال میں سے حق مہر نہ ادا کر دیا جائے. سامعات، محفل نکاح میں شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو منکرات کا سیلاب نظر آتا ہے. بے حیائی، عریانیت، اختلاط مرد و زن، گانا بجانا، لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان چھیڑ چھاڑ جیسی نازیبہ حرکتیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں. حد تو یہ کہ اخلاقی برائیوں کو ویڈیوگرافی کے ذریعے قید کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سامعین، شادی بیاہ کے موقع پر کھانے پینے اور دسترخوان کو سجانے میں تو حد کر دی جاتی ہے. دسترخوان پر انواع و اقسام کی اتنی نعمتیں جوڑی جاتی ہیں جن کا کھانا ہر انسان کے مقدر کی بات نہیں. نتیجے میں ان نعمتوں کا زیادہ تر حصہ بیکار کر دیا جاتا ہے. سامعات، اگر ان مسائل کا سدباب کرنا ہے تو مسلمانوں کو خصوصاً علماء کو چاہیے کہ خلاف شریعت ہونے والی شادیوں میں شرکت کرنے سے گریز کریں تاکہ مسلمانوں میں اس مسئلے کے متعلق شعور پیدا ہو.
لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ غریب طبقات کا خیال کرتے ہوئے شادی بیاہ کو آسان سے آسان بنانے کی کوشش کی جائے تاکہ معاشرے سے اخلاقی برائیوں کا خاتمہ ہو، جس کے نتیجے میں ایک صالح معاشرے کی تشکیل عمل میں آ سکتی ہے۔ آخر میں دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسلام کی تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔